اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر فجر کی نماز روزانہ قضا پڑھی جائے تو کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار نماز کا ذکر کیا۔ ہر نبی کی اور امام کی پہلی نصیحت نماز اور آخری وصیت نماز تھی۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو حقیر جانا، معصوم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہو سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ شکر پروردگار کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کر۔ جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے نا اور والدین کی خدمت نہیں کرتا، سمجھ لیں کہ اس نے اللہ کی بھی عبادت نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ لازم و ملزوم ہے۔ جو صرف نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، سمجھو اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ لہذا اور تیسرا فرمایا کہ تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کو بھی واجب کرا دیا۔ یعنی جو صرف پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو سمجھ لیں کہ اسے تقوی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے نماز کی اس قدر اہمیت ہے۔ تو اگر انسان روزانہ نماز فجر کو قضا پڑھے تو یہ سمجھ لے کہ اگر ساری زندگی نماز قضا بھی پڑھتا رہے نا تو اس ایک ادا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اپنے دلوں میں نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ پیغام پروردگار ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا کام کر رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے اپنے دربار میں اس کی حاضری کو قبول نہیں کیا۔ لہذا آپ توبہ کر کے رات کو اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سویا کریں اور دعا مانگے کریں کہ پروردگار صبح سویرے سب سے پہلے مجھے یہ توفیق دے کہ میں نماز فجر پڑھوں۔ تو پھر دیکھنا کہ پروردگار جو ہے وہ آپ کی آنکھ بھی کھل جائے گی اور آپ کے دل میں نماز کی اہمیت بھی پیدا کر دے گا اور کبھی بھی آپ نماز سے محروم نہیں ہوں گے۔ لہذا آپ کو ہر صورت میں نماز فجر ادا ہی پڑھنی چاہیے۔ قضا کرنے کی صورت میں آپ کو پھر فوراً توبہ بھی کرنی چاہیے اور قضا بھی فوراً پڑھ لینی چاہیے۔